السلام علیکم۔ نام اور اس کے معنوں کے ساتھ نعیم الزمان دریچہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اس مرتبہ جو نام ہمارے سامنے ہے وہ ہے نعیم۔ نعیم کے معنی راحت، خوشی، نعمت کے معنی اس کے معنی۔ اب نعمت سے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ نعمت وہ نعمت جو ہمیں مل چکی ہو، یا وہ نعمت جو ہماری دسترس میں ہو۔ جو کوئی چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہماری دسترس میں ہوتی ہے، تو ہم اس سے حیض اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نعمت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ تو نعمت کا مطلب دسترس کے بھی آتے ہیں، یعنی جس پہ آپ کا اختیار ہو۔ اب دسترس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے پکڑ کے معنوں میں بھی آتا ہے، شکنجے کے معنوں میں بھی آتا ہے نعیم کا معنی۔ تو ہم نعمت سے چلے اور شکنجے تک پہنچے، تو اس میں تھوڑی سی ایک حکمت ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو حقیقی منعم حقیقی ہے، یعنی نعمتوں کے بانٹنے والا ہے، وہ خوب سے خوب اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور وہ وہی ہے کہ جو پھر پکڑ بھی کرتا ہے نعمتوں کی جانچ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا، ہمیں اس کی پوچھ گچھ بھی ہوگی، اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں یہ نعمتیں ملی تو تم نے اس کا کیا کیا، کس طرح سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ ہے نعمت اور پکڑ کے معنی۔ اور جس طرح ہمارے دسترس میں جب یہ نعمتیں آتی ہیں تو ہم اس کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں کرتے ہیں، نافرمانی میں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نعمت، پکڑ، دسترس، اور یہ حساب کتاب، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو یہ ہے نعیم کے معنی۔ اور نعیم جو ہے وہ جنت کے طبقات میں سے طبقے کا نام بھی ہے، جنت النعیم۔ تو جہاں پر یہ انعام و اکرام والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں موجود ہوں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نعیم نام کی شخصیات کون کون سی ہیں، کیونکہ شخصیات سے بھی جو ہے نا بڑا اثر پڑتا ہے ناموں پر۔ کہ جو پچھلی شخصیات گزری ہیں ان کے کردار کے باعث جو ہے نا اگلے لوگ جو نام رکھتے ہیں ان سے متاثر ہو کر تو ان کا اثر ان کے ناموں پہ ضرور پڑتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نعیم بن نہمہ۔ حالانکہ ان کے والد کا نام کچھ اور ہے، لیکن یہ نہمہ اس لیے ان کا نام پڑا کہ عربی میں آواز کو یا کھنکار کو نہمہ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حضرت نعیم سے کہ میں نے تمہاری آواز جو ہے وہ عرش معلیٰ پر سنی ہے۔ اب وہ آواز ان کے بولنے کی آواز سنی یا ان کی کھنکار کی آواز سنی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہ بہرحال آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری آواز جو ہے وہ عرش پر سنی۔ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گزرے ہیں، نعیم بن مسعود۔ ان کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جنگ احزاب سے پہلے جب یہ ایمان لائے تو ابھی ان کے ایمان کا چرچا نہیں ہوا تھا، نہ کسی کو پتہ تھا۔ یہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کلمہ پڑھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دین کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو جنگ تیار تھی، یہودی اور قریشی جو ہے وہ آپس میں پیکٹ بنائے ہوئے تھے، معاہدہ کیے ہوئے تھے، اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی طرح سے ان کی قوت کو منتشر کرو۔ تو ان کا ٹھیک ہے۔ اب یہ گئے یہودیوں کے پاس کہ بھائی میرے تمہارے بڑے پرانے مراسم ہیں، ابھی ان کے ایمان کا کسی کو معلوم نہیں تھا، تو بڑے پرانے مراسم ہیں، اور تم جو ہے یہ ان قریشیوں کا جو ساتھ دے رہے ہو
یہ قریشی تو جنگ کر کر چلے جائیں گے، جیتیں گے یا ہاریں گے، لیکن بعد میں یہ مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم یہیں بستے ہو۔ تو ان کا نہیں، یہ ہمارے حلیف ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ان کہا نہیں، تمہاری کیا ضمانت ہے کہ وہ اگر تمہیں چھوڑ کے اکیلے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے کوئی ضمانت مانگو، ان سے کوئی آدمی مانگو کہ بھئی جو تمہارے پاس رکھوائیں وہ، اور جنگ کے بعد وہ چلے جائیں۔ یار بات تو تم صحیح کہتے ہو کہ اگر یہ لوگ چلے گئے بعد میں تو مسلمان ہم سے نپٹیں گے۔ اب یہ گئے قریشیوں کے پاس، کہنے لگے بھائی یہ تم ان سے معاہدہ کر رہے ہو، یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں، اور عین جنگ پر تمہیں موقع پر تم سے دھوکہ اگر دے دیا تو کیا ہوگا؟ تو معاملات کو اپنے مضبوط کرو۔ ان کا ہاں یار یہ تو بات صحیح ہے۔ یہ ان کے پاس گئے، جب بات ہوئی دونوں کی تو انہوں نے سوال داغ دیا کہ بھئی تم جو ہے نا ضمانت کے لیے اپنے 10 آدمی ہمیں دو۔ تو قریشی غصے میں آ گئے، کہنے لگے ہم تو نہیں دیتے، ہماری بات کا اعتبار کرو۔ یہ تو معاملہ آگے بڑھا اور ان کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے لشکری لے کے ایک طرف ہو گئے، اپنا قلعہ بند کر لیا انہوں نے۔ تو اس طرح سے ان کی قوت منتشر ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ نعیم بن مسعود کا اس جنگ میں ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک ہیں نعیم بن اجلان یا اجلان، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، اور کربلا میں امام حسین کے ساتھی بھی تھے۔ اپنی جان حضرت امام حسین کے قدموں پہ نچھاور کی، کربلا میں شہید ہوئے۔ پھر اچھا ایک نام اور بھی ملتا ہے، نعیمان کر کے ایک صحابی ہیں، نعیمان۔ ان کی ظرافت بہت زیادہ مشہور ہے، بڑے مطلب ظریف قسم کے انسان تھے۔ اب یہ ہے کہ موضوع کی طوالت پکڑ جائے گی، موضوع یہ طوالت پکڑ جائے گا، تو لہٰذا میں یہیں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ بس ایک اشارہ دیا ہے کہ نعیمان اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو بڑے پیارے صحابی تھے، اور ان کی ظرافتیں بہت مشہور ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا نعیم اور ان کی شخصیات کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ فقط والسلام۔